لیکن فلسطینیوں کو اسرائیلی بمباری میں شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان حکمران نے یہ جرأت کی کہ وہ ان کی عملی مدد کرے، اپنی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجے؟ نعرے بازی تو سارے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، اور تقریریں بھی بہت ہو رہی ہیں، لیکن ان کی مدد اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے ارد گرد، فلسطین کے ارد گرد جو مسلم ممالک ہیں اور جن کی حکومتیں ہیں، وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ ان کی مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو اس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو۔ بھائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ایک بہت ہی ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی، اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈ مانگے تو انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو، تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ تو حضور، بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا۔ مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصیٰ میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ بات آج سے سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے۔ ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی، لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، 2 ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سولوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں، اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے۔ اب میں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔
उनको जब ये कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें तो उन्होंने इनकार कर दिया और कायद आजम ने खत लिखा अमेरिकी सदर ट्रूमैन को और उस खत में ये कहा कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें। तो लिहाजा अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फलस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फलस्तीन है और पूरे का पूरा फलस्तीन आज़ाद होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि ये तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद तो कश्मीर के बारे में भी है, तो फिर आपको जो कश्मीर के बारे में करारदाद है उसका भी एहतराम करना चाहिए। आप कश्मीर के करारदाद का एहतराम नहीं करते, हम इसराइल और फलस्तीन पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम नहीं करते और ये एक ऐलान करना चाह रहे हैं। जी मैं इजाज़त देने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने की हैं कायद आज़म के हवाले से, हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो कहें कि ये तो सुनी सुनाई बात है। ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मौलाना ज़ाहिद राशिद साहब की किताब है मसला फ़लस्तीन पे, इसमें ये सारी बातें मौजूद हैं और ये भी इसमें पूरा चैप्टर है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म टू स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम कर सकता है, हम नहीं करते। और कुछ ही देर में चंद सेकंड के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आपके इस इज्तिमा से खिताब करेंगे और हम उनको यकीन दिलाते हैं, तमाम यहाँ पे जो मौजूद उलमा कराम और लीडरशिप है और आपकी तरफ से उनको यकीन दिलाते हैं कि आप एक चट्टान की तरह इसराइल के सामने खड़े हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं। और इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो यकीनन बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो उनको पसंद नहीं करती, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक के अवाम जो हैं वो इस्माइल हानिया को अपना हीरो समझते हैं और हम आपके साथ हैं। हमारी हुकूमतें आपके साथ होना हो, लेकिन हम सब आपके साथ हैं और अब कुछ ही देर में इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो आपके सामने जवाब दो। बहुत बहुत